بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، تو جب وہ خراسان کی گاڑی سے اتریں گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے، کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی سوائے اہل عجم کے جھنڈوں کے جو مغرب سے آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہوگا، لہٰذا ابلیسی قوتیں کہاں برداشت کرے گی، سو ان کے مقابلے کے لیے تمام کفر جمع ہو جائے گا، لیکن کوئی ان کا راستہ نہ روک سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے تو ان کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی، حتیٰ کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ اس وقت افغانستان میں وہ لشکر منظم ہو رہا ہے، باوجود ہر کوشش کی دی جائے قوتیں اس کو ختم نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ مجاہدین ان پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کے نام سے ایک جماعت موجود ہے جس میں اکثر عرب مجاہدین بھی ہیں، جو کہ امارت اسلامی کے ماتحت تعودی قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور ان کے جھنڈے بھی کالے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہودی ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، حالانکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث امت مسلمہ کے لیے بیان فرمائی تھی کہ ان مشکل حالات میں ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ بندی کرے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن حدیثوں کو سمجھ کر اس وقت افغانستان کے پہاڑوں کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں۔ اس حدیث میں ان مجاہدین کے لیے خوشخبری ہے کہ تجال قوتیں اس خطے پر آگ برسا کر آگ کے سمندر میں کیوں نہ تبدیل کر دے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اس لشکر کو ضرور منظم فرمائے گا جو تاریخ کے داروں کو اور دنیا کے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ امام زہری سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کالے جھنڈے مشرق سے آئیں گے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو جول پہنے خراسانی اونٹیوں کے مانند ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے، ان کے نام کنیت سے مشہور ہوں گے، وہ دمشق شہر کو فتح کریں گے، 3 گھنٹے رحمت ان سے دور رہے گی۔ علماء اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ اس روایت میں مشرق سے آنے والے مجاہدین کی چند نشانیاں بتائی گئی ہے۔ پہلی ہے کہ ان کے لباس ڈھیلے ڈالے ہوں گے، دوسرے کہ بالوں والے ہوں گے، تیسرے کہ ان کے نسب دیہاتی ہوں گے، چوتھی ہے کہ وہ اپنے اصل ناموں کی بجائے کنیت یعنی سر نیم سے مشہور ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس لشکر والوں سے 3 ساعت کے لیے رحمت کو اٹھا لیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوگا تاکہ اللہ اپنے وعدوں پر سچے یقین رکھنے والوں کو پرکھ لے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ ہلال بن عمر نے فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ماوراء نہر سے چلے گا، اسے حارث و حراس کہا جاتا ہوگا، اس کے لشکر کے اگلے حصہ یعنی مقدمۃ الجیش پر مامور شخص کا نام منصور ہوگا، جو آل محمد کے لیے خلافت کے مسئلے میں راہ ہموار کرے گا یا مضبوط کرے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش نے ٹھکانہ دیا تھا۔ سو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد و تائید کرے۔ یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ اس حدیث میں ماوراء نہر کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے کون سی جگہ مراد ہے؟ ماوراء نہر دریا آمو کے اس پار وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا ریاستوں کے علاقوں کو کہا جاتا ہے، جن میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قزاقستان اور چیچنیا وغیرہ شامل ہے۔ یا تو یہ لشکر چیچنیا، ازبکستان وغیرہ ہی سے حضرت مہدی کی حمایت کے لیے جائے گا، یا پھر یہ حارث نامی مجاہد اس لشکر کے ساتھ ہوں گے جس کا ذکر گزشتہ خراسان والی حدیث میں آیا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت خراسان افغانستان میں دجال قوت سے برسر پیکار مجاہدین میں بڑی تعداد ازبک مجاہدین کی بھی ہے، جنہوں نے افغانستان میں اب تک امریکہ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں ایسی ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ عرب ساتھی بھی ان کی ہمت و بہادری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ نیز طالبان کی پسپائی کے وقت تک تمام مہمان مجاہدین کی قیادت بھی امیر المؤمنین ازبک مجاہدین ہی کو سونپ رکھی دی، یہ بھی امکان ہے کہ افغانستان ہی سے مجاہدین اس لشکر کی قیادت کرے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حدیث شریف میں جو یہ ذکر ہے کہ اس میں مہدی ہوں گے،
تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جماعت حضرت مہدی ہی کی ہوگی اور عرب پہنچ کر حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت امام مہدی خود بھی اس جماعت میں ہو، لیکن اس وقت تک لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کا علم نہ ہو، اور بعد میں حرم شریف پہنچ کر ان کا ظہور ہو جائے، کیونکہ اب تک افغانستان میں بہت سارے مجاہدین عرب بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سر ہو گئی اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے آخرت کو پسند کیا، اور یقیناً میرے بعد اہل بیت کو آزمائشوں، جلاوطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ مجاہدین لوگ آئیں گے جن کے جانڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین امارت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی اور وہ مجاہدین جیت جائیں گے، پھر بنو ہاشم ان کو امارت دیں گے، لیکن اب وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو امارت دے دیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جسے پہلے وہ ناانصافی سے بری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گسر کر آنا پڑے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے، ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، دوسری وہ جماعت جو عیسی ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ ایک دوسری جگہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ہندوستان کے خلاف جنگ کریں گے، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا، چنانچہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر وہ شام کی جانب جائیں گے تو شام میں عیسی ابن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ ہندوستان کے خلاف جہاد کی اہمیت کا اندازہ ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان مجاہدین کی فضیلت اس جماعت کے ساتھ بتائی گئی ہے جو عیسی ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے جہاد کریں گے۔ اگر ان احادیث میں ایک طرف مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو دوسری طرف ان احادیث میں ہندوستان کا اسلام کے لیے خطرناک ہونا بھی بتایا گیا ہے۔ دجال کے ساتھ اس کے اتحاد کی طرف اشارہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی فضیلت ایسی ہے جیسا خود دجال سے جنگ کرنے والوں کی ہے۔ نظریاتی اور تاریخی اعتبار سے یہودیوں کا سب سے پکا دوست ہندوستان ہے، نیز جنوبی ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہندوستان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ان کا مکمل زور بھارت کو مضبوط کرنے پر ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں وہ جگہ بھی ہے جہاں سے دجال کے خلاف ایک لشکر نکلے گا جو حضرت مہدی کی حمایت کرے گا، بلکہ ان کو مضبوط کرے گا، اس لیے اس وقت سے پہلے ہی یہودی بھارت کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے ہیں اور ہر اس وقت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو بھارت کے لیے خطرہ پیدا کر سکے۔ پاکستان پر مسلسل دباؤ اور بھارت کی مکمل حمایت کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ جہاد کشمیر کا خاتمہ، پاکستان میں مجاہدین پر پابندیاں، قبائل اور افغانستان میں مکمل مجاہدین کے گرد گھیرا تنگ کیا جانا، کیا ان سب کو دیکھ کر اب بھی نہیں لگتا کہ ہمارا دشمن ان حدیثوں پر ہم سے پہلے عمل درآمد شروع کر چکا ہے اور ہم ہے کہ ابھی فرصت ہی نہیں ہے؟ لیکن اس سب حالات کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ایمان رکھنے والوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں پہلے سے زیادہ اپنے کام میں جوش و جذبہ اور نئے جنون کے ساتھ لگ جانا چاہیے۔ یہود و ہنود کی سیاسی پنڈت جو چاہے اہل حق کو ختم کرنے کے لیے چل بازیاں اور امن مذاکرات کی چالیں چلتے رہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آسمانوں میں اپنی تدبیریں فرما رہے ہیں، اور یہود و ہنود کی یہی چالیں ان پر الٹنے والی ہیں جن سے مجاہدین کے لیے نئے راستے نکلنے والے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی استقامت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔